الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس. محمد است می خواهم خدا را، خدایا است حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 24 اکتوبر 1999 ہم یہاں
جامعہ عثمانیہ مہاجر کیمپ کراچی پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں، میرے عزیز نے مجھے دعوت سخن دیتے ہوئے مجھ سے متعلق کچھ جذبات محبت کا اظہار فرمایا، کچھ میری زندگی سے متعلق میرے دعوتی اسفار کا تذکرہ کیا۔ ایک پہلو انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ ان دنوں میں جسمانی طور پر علیل ہوں۔ گزشتہ جولائی کے آخری دنوں میں مجھے کچھ دل کی تکلیف ہوئی، ایمرجنسی میں رہا، پھر ڈاکٹروں نے مجھے سفر سے بھی روکا اور گفتگو سے بھی روکا۔ الحمدللہ کہ میں ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرا ایمان ہے موت کا ایک وقت مقرر ہے، ڈاکٹر حضرات کا علاج اور ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ موت کو نہیں ٹال سکتی، وہ تو اپنے وقت پہ آئے گی۔ پھر میں اپنے فرض کی یہ ادائیگی کیوں چھوڑ دوں؟ میں نے ان سے بھی کہا کہ مجھے گفتگو سے نہ روکو ورنہ میں مکمل خاموش ہو جاؤں گا، یہ گفتگو میری زندگی ہے۔ تاہم جسمانی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ اب میرے اعصاب پہلے کی طرح میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایک دن دنیا چھوڑنی بھی تو ہے، کب تک چپکے رہیں گے بھائی؟ دنیا چھوڑنی ہے ایک دن، اور میں بہت مطمئن، بہت مسرور، بہت خوش ہو کر اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ اصل میں انسان جب اپنے دوست کے پاس جا رہا ہو تو خوش ہو کے جاتا ہے، اور جب کسی مجرم کو عدالت کے کٹہرے میں لے جایا جا رہا ہو تو کپ کپی طاری ہوتی ہے اس پر۔ تو میرا یہ ایمان ہے کہ میں اپنے رحیم اور کریم معبود کے حضور جاؤں، جو فیصلے میرے اعمال پر نہیں اپنے لطف و کرم پہ کریں گے۔ میں اللہ کی اس تقسیم پر بہت خوش ہوں کہ اس نے مجھ جیسے ناکارہ بندے کو اپنے دین متین کی دعوت کی عزت بخشی۔ میں اس کا کیسے شکر ادا کروں؟ نہ میرے پاس زبان ہے
اور نہ میرے پاس صلاحیت ہے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک. ہمارے عزیز مولوی عطا الرحمان صاحب نے کچھ عرصہ قبل یاد دلایا اس تقریب سے متعلق. میں نے وعدہ کیا میں جب یہاں آتا ہوں تو ایک گنا سکون محسوس کرتا ہوں. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب یہاں یہ عمارت بھی نہ تھی اور یہ رونق بھی نہ تھی. لیکن یہ میرے عزیز سامنے ہے. میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ قطرہ سمندر بنے گا اور انشاءاللہ یہ پودا گلشن بنے گا. 36 سینوں میں قرآن محفوظ ہو گیا. آپ کیا فرمائیں گے یہ کوئی معمولی بات ہے؟ رب العزت کا ارشاد ہے ہم نے قرآن کو سراپا شفا بنا کے بھیجا ہے جو تمہارے جلی اور خفی امراض کا علاج کرتا ہے، بیماریوں کو صحت مند بناتا ہے، جاہلوں کو عالم بناتا ہے. شقی سعید ہو جاتے ہیں. اور سچ تو یہ ہے کہ حیوان انسان بن جاتے ہیں. یہ قرآن کریم کا رول ہے انسانیت کے حوالے سے. مجھ سے مغرب میں ایک ڈاکٹر نے سوال کیا تھا کہ قرآن دل کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، وشفاء لما فی الصدور. یہ کون سی بیماری ہے؟ ہمارے ڈاکٹر حضرات کے ہاں دل کی بیماری کا جو تصور ہے، جو کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کولیسٹرول بن جاتا ہے، ورید میں بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ متاثر ہوتی ہے، بلاکیج ہوتی ہے، اور بلاکیج کے بعد اٹیک ہوتا ہے، اور اٹیک کے بعد فنش. اس نے بڑی بے قراری سے پوچھا کہ قرآن کے پاس دل کی بیماری کا علاج ہے؟ میں نے کہا ہے. اب وہ سننا چاہتا تھا کہ میں کوئی لیکوڈ چیز بتاؤں گا، کوئی ٹیبلٹ بتاؤں گا، کوئی کیپسول بتاؤں گا. میں نے کہا بھائی پہلے بیماری کی تشخیص پھر علاج. قرآن کے نزدیک انسان کا دل اس وقت بیمار ہوتا ہے، ایک ہے حیوان کا دل بیمار ہونا اور ایک ہے انسان کے دل کا بیمار ہونا، دونوں میں فرق ہے. حیوان اس وقت بیمار ہوتا ہے جب اس کے دل کی ورید میں خون کی سپلائی متاثر ہو جائے، بلاکیج پیدا ہو جائے، کولیسٹرول بڑھ جائے، حیوان بیمار ہو جاتا ہے اس وقت. انسان کا دل اس وقت بیمار ہوتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کے بجائے کسی بندے کی حاکمیت قائم ہو جائے. انسان کا دل اس وقت بیمار ہوتا ہے جب اس میں شرک کا مرض پیدا ہو جائے. شرک کے کیا معنی ہے؟
پارٹنرشپ، اشتراک. شرک کے کیا معنی ہیں؟ پارٹنرشپ، اشتراک. اللہ کے ساتھ کسی کا اشتراک نہیں. میں نے اس روز راولپنڈی میں کہا پاکستانی قوم کو مزید تجربات کے تکلفات سے نہیں گزرنا چاہیے. اب بہت ہی جلدی بلا تاخیر اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کر لینا چاہیے. جمہوریت، جمہوریت کیا شے ہوتی ہے؟ جمہوریت کیا دیا جمہوریت نے ہمیں؟ یہ لیڈر جو اعلی درجے کے منافق، جو قوم کو چوسنے میں اتنے ماہر ہیں کہ شاید دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکے. جس جمہوریت کی کوکھ سے ایسے لیڈر پیدا ہوتے ہوں، ہم اس جمہوریت پر لعنت بھیجتے ہیں. بھائی سجدے اللہ کے، قیام اللہ کے لیے. ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مشکلات میں مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس سب کچھ سے پہلے حاکم مطلق کون ہے؟ یہ توحید کا پہلا سبق ہے. اقبال کہتا ہے چوں بگویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ. میں جب خود کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے لا الہ کے تقاضے معلوم ہیں کہ لا الہ کیا چاہتا ہے. لا الہ یہ چاہتا ہے کہ جب آپ لا الہ کا اقرار کریں گے تو پھر ماسکو اور وائٹ ہاؤس کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا، پھر انحصار کرنا ہوگا اس پر. توحید کا پہلا تصور اور سب سے اہم تصور حکمرانی کس کی؟ اللہ کا ایک خوبصورت دوست پیغمبر جیل میں بیٹھا تھا. اس کے جیل کے رفیقوں نے اس سے خواب کی تعبیر پوچھی. سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ التسلیم ودخل معه السجن فتيان. دو نوجوان ان کے رفیق بنے جیل میں. ودخل معه في السجن ودخل معه السجن فتيان. جیل میں فکر میں نا، ایک ہے فکری رفاقت اور ایک ہے وقتی رفاقت. یہ وقتی رفیق تھے، فکر کے رفیق نہیں تھے. فکر کا رفیق وہ ہے جو غار کی تنہائیوں میں اللہ کے رسول کو گود میں لیے بیٹھا ہے، وہ فکر کا رفیق ہے. یہ وقتی رفیق ہیں جیل کی چار دیواری میں. ودخل معه السجن فتيان. دو نوجوان
سیدنا یوسف کے ساتھ جیل میں ہیں. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے انگور نچوڑتا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے سر پہ روٹیاں لے کے جا رہا ہوں, پرندے وہیں سے نوچ رہے ہیں. تعبیر بتائیے کہ ہمیں آپ کے چہرے سے احسان کی چمک نظر آتی ہے. انا نراک من المحسنین. ہمیں آپ کے چہرے سے احسان کی جھلک اور چمک نظر آتی ہے. اب یہ احسان کیا ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ ہمارے ہاں تو احسان یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے 50,000 روپے قرض لیں تو وہ ہمیں معاف کر دے. یہی احسان ہے نا؟ ماشاءاللہ. اور ہمارے ملک میں ایسے افراد کا ایک لشکر بن چکا ہے. لشکر. اللہ کرے جو کہا جا رہا ہے وہ کیا جائے. اگر ان مہذب لٹیروں سے یہ مال مسروقہ وصول کر لیا جائے تو میرے وطن کے سارے قرضے بھی اتر جائیں اور ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. اقوام عالم میں سربلند ہو کر اس ملک کو ان چکنے گھروں نے لوٹا ہے. چکنے گھڑے وی آئی پیز. چہرے دیکھیے اور کردار دیکھیے. یاد ہے نا چہرے آپ کو؟ یہ کل کی بات ہے. لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آخری جلسہ ملتان کے قریب کیا اور جلسے میں فرما رہے تھے ہم مضبوط ہیں. کم وقت کی ادائیں دیکھ کر میں دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ کسی تیسری جنس سے معلوم ہوتا. ہم سازشوں کا منہ توڑ جواب دیں گے, ہم مضبوط ہیں. اتنے میں فون آ گیا. اب جو فون آیا تو حالت غیر ہونے لگی. فون سن کے کہتا ہے میں اسلام آباد جا رہا ہوں, دعا فرمائی. چھوڑ دیا, سب چھوڑ دیا. اور وہ اسلام آباد تک کا جو سفر تھا گھنٹے 1.5 گھنٹے کا, وہ یوں ہی سفر تھا جیسے کوئی مجرم پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہا. لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب وہی ہوگا جو آپ نے اللہ کی مخلوق کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے پسند کیا تھا. اب آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا, کیونکہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. بھائی احسان یہ ہے, غالباً گزشتہ ملاقات میں نے اس پر کچھ گفتگو کی تھی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. آپ اللہ کی عبادت
اس کیفیت کے ساتھ کرے کہ جیسے رب کو آنکھوں سے دیکھ کر سجدے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ مقام نہیں ملتا تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تو دیکھ رہا ہے تجھے۔ یہ جو پہلا مقام ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ انبیاء اور رسول کو ملتا ہے۔ انبیاء اور رسول کی عبادت میں حضور قلب کا جو حال ہے، جو خشوع کا عالم ہوتا ہے، وہ بس اس کیفیت کا ترجمان ہوتا ہے۔ تو ان نوجوانوں نے کہا ہم آپ کے چہرے میں احسان کی تابانی محسوس کر رہے ہیں، احسان کی چمک محسوس کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ رات کی تنہائی میں اللہ کے حضور سجدوں کی روشنی ہمیں آپ کی جبین پہ دکھائی دیتی ہے، آپ ہمیں اللہ کے روشن ضمیر بندے لگتے ہیں۔ ہمیں تعبیر بتائیے۔ سیدنا یوسف سمجھ گئے خواب بڑے خطرناک دیکھے ہیں انہوں نے، پھنس گئے ہیں، بڑا اچھا موقع ہے، پہلے تبلیغ کر دوں پھر تعبیر بتا دوں، بہت اچھا موقع ہے۔ انسان پر جب کوئی وقت آ جاتا ہے، جب کوئی غرض پڑ جاتی ہے تو وہ بات بڑی توجہ سے سنتا ہے۔ فرمایا بھائی تبلیغ پہلے ہوگی، تعبیر بعد میں بتائیں گے۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقان الا، میرے ذاتی کمال کے نتیجے میں نہیں ہوگی، ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس علم کی روشنی میں ہوگی جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، کیونکہ تمہارے خوابوں کی تعبیر کا تعلق آنے والے وقت سے ہے، کمنگ ٹائم سے ہے، تو میں کمنگ ٹائم سے متعلق جب تعبیر بتاؤں تو پھر کہیں مجھے عالم غیب نہ سمجھ بیٹھنا۔ دیکھو نبی کو تو آنے والے وقت کا بھی پتا ہے۔ ذالکما مما علمنی ربی، آنے والے وقت کی باتیں، آنے والے وقت کے راز اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کے بندوں میں سے جو بھی جانتا ہے وہی جانتا ہے جسے وہ بتائے، میرے ذاتی کمال کے نتیجے میں نہیں ہوگی، ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس علم کی روشنی میں ہوگی جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، کیونکہ تمہارے خوابوں کی تعبیر کا تعلق آنے والے وقت سے ہے، کمنگ ٹائم سے ہے، تو میں کمنگ ٹائم سے متعلق جب تعبیر بتاؤں تو پھر کہیں مجھے عالم غیب نہ سمجھ بیٹھنا۔ دیکھو نبی کو تو آنے والے وقت کا بھی پتا ہے۔ ذالکما مما علمنی ربی، آنے والے وقت کی باتیں، آنے والے وقت کے راز اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کے بندوں میں سے جو بھی جانتا ہے وہی جانتا ہے جسے وہ بتائے، کیونکہ علام الغیوب کون ہے؟ اس کو نہ بھولنا۔ ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔
جیل سے باہر جو قوم ہے ہر جائی ہے، حلوائیوں کا لشکر ہے، مجاور برادری ہے، آستانہ پرست ہے، اور میرا تعارف یہ ہے واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں ابراہیم و اسحاق و یعقوب کا وارث ہوں، ان کی فکر کا امین ہوں، ان کے علم کا نقیب ہوں، ان کے پروگرام کا وارث ہوں، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ تو یہ سب کیا تھے جی؟ ان کی کیا پہچان ہے؟ جن کا آپ نے نام لیا ان کی کیا پہچان ہے؟ یہ بھی کسی بڑے دربار کے گدی نشین ہیں۔ فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، میں اور میرے آباء و اجداد صحت مند لوگ ہیں، دل کے بیمار نہیں، صحت مند لوگ ہیں، اور ہمارے شباب، ہماری صحت، ہماری قوت اور ہمارے استحکام کی روح یہ ہے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلك من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون۔ ہم یکجائی ہیں، ہر جائی نہیں، ہم شیدائی ہیں، حلوائی نہیں، یکجائی ہیں، ہر جائی نہیں۔ اور یہ حسن فکر و عمل، یہ حسن فکر و عمل مارکیٹ سے نہیں ملتا، نہ بولٹن سے، نہ جامعہ سے، نہ کہیں اور سے، یہ حسن فکر و عمل بھی اسی کے کرم سے ملتا ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، علینا وعلی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون۔ یہ اس کے کرم کی بات ہے، یہ اس کے لطف کی بات ہے۔ میں بھی موحد، میرا باپ بھی موحد، میرا دادا بھی موحد، میں خود نبی، ابن نبی، ابن نبی، ابن نبی۔ یہ تسلسل ہے وفاؤں کا، تسلسل ہے وفاؤں کا۔ ہم پہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا بنا لیا، اس نے ہمیں اپنا بنا لیا۔ وہ جگر نے بڑی عجیب بات کہی ہے، جگر کہتا ہے میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گیا میں زمانے پہ چھا گیا، وہ مجھ پہ چھا گیا میں زمانے پہ چھا گیا۔
ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں. ہم اللہ کے حق میں کسی شے کو شریک کیوں کریں؟ ما کان لنا، لن نشرک نا، ما کان لنا، یہ کوئی وفا کی بات ہے، یہ کوئی شرافت ہے، یہ کوئی انسانیت ہے کہ ہم اپنے دوست کے حق میں کسی شے کو شریک بنائیں. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اللہ کے حق میں ہم کسی شے کو شریک نہیں بناتے. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. یا صاحب السجن، جیل کے دوستو، تعبیر بعد میں، پہلے بتاؤ تو صحیح. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ام اللہ ارباب متفرقون خیر. سر جھکانے کے لیے، جبین کی نیاز مندی کے لیے کئی در چاہیے یا ایک ہی در؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کراچی کے روشن ضمیروں، آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن اگر مسجد ٹوٹی پھوٹی ہو اور دربار سجا ہوا ہو تو پھر ٹوٹی پھوٹی کا رخ کریں یا ادھر جائیں؟ اقبال کہتا ہے وہی سجدہ ہے لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام. وہی سجدہ ہے لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام. جنہیں سجدے میں رسوخ نصیب ہوا، جنہیں عبادت میں خلوص نصیب ہوا، وہ تو پھر مخلوق سے اتنے مستغنی ہوئے اور خالق سے ایسے وابستہ ہوئے کہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں تو پتھر ہے، تجھ سے کوئی نفع کی امید نہیں رکھتا ہوں، تو نقصان سے بچانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا. نقصان سے بچانے والا میرا رب، نفع پہنچانے والا میرا رب، تیری تقبیل تو اس لیے کرتا ہوں، تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے قائد نے تجھے چوما. اپنے قائد کی تقلید میں تجھے چوم رہا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ حجر اسود کو نفع پہنچانے والا یا نقصان سے بچانے والا سمجھ کے چوم رہا ہوں. یہ ہے اللہ کے حضور سجدے کی برکات. وہی سجدہ ہے لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام. الباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. رب کا سجدہ یا سب کا سجدہ؟ رب کا سجدہ یا سب کا سجدہ بتاؤ نا. آپ سے نہیں پوچھ رہا، سیدنا یوسف نے ان سے پوچھا. رب کا سجدہ یا سب کا سجدہ؟ وہ کہنے لگے جو آپ کی مرضی ہے. پیغمبر نے فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم
ما انزل اللہ بہا من سلطان. یہ جو تم نے دربار بنا رکھے ہیں، آستانے سجا رکھے ہیں، جن کے آگے جھکتے ہو، دامن پھیلاتے ہو، اور جن پر یتیم بیٹھے ہوئے ہیں، جو تمہاری جیبیں صاف کرتے ہیں اور تم سے کہتے ہیں ڈائریکٹ نہیں سنتا، انڈائریکٹ سنتا ہے. انڈائریکٹ، ڈائریکٹ نہیں سنتا، انڈائریکٹ سنتا ہے. تمہاری ہمارے آگے، ہماری اس کے آگے، ڈائریکٹ نہیں. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. یہ سب مصنوعی دربار، یہ سب آرٹیفیشل ٹائٹلز، ان الحکم الا للہ. پہلا سبق توحید کا، ان الحکم الا للہ. حکمرانی کس کی؟ سلطانی کس کی؟ بادشاہت کس کی؟ افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. ہاں، جہالت کے بھی مارو. مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو کہ میں اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی طرف دیکھوں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. میں ڈیپینڈ کرتا ہوں اسی پر، انحصار کرتا ہوں اسی پر. حکمرانی کس کی؟ اللہ ہی کی. ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ. یہ بعد میں، پہلے ان الحکم الا للہ، پھر ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ. اس کا حکم ہے، اس کی مرضی ہے. اس نے چاہا کہ عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، لیکن عبادت سے پہلے حکومت، عبادت سے پہلے حکومت کس کی؟ تو یاد رکھو کراچی کے روشن ضمیروں، اگر حکومت اللہ کی نہیں ہوگی تو تمہاری عبادت گاہیں اور عبادت بھی محفوظ نہیں ہوگی. دیکھا آپ نے؟ انشاءاللہ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے کہ اب عبادت گاہیں قتل گاہیں نہیں بنیں گی. پاکستانی کلنٹن ٹھکانے لگ گیا. پاکستانی کلنٹن، میں نے یہ جو 12 اکتوبر کو ہوئی نا، میں نے 8 اکتوبر کو چناب نگر ختم نبوت کانفرنس میں لوگوں سے دعا کروائی تھی. بھائی ہاتھ اٹھا کے کہو یا اللہ ہمیں ان 4 گنجوں سے نجات عطا فرما. 4 گنجاز، 4 گنجوں سے نجات عطا فرما. اور یہ اتنے معروف گنجے ہیں کہ ان کی تفصیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. میری قوم مجھ سے بھی زیادہ جانتی ہے انہیں. تھے بالکل قوم کے خادم. سندھ کے کسی دیہات میں اچانک ایک بوڑھا ان کے گلے لگ گیا. ہر خبر نامے میں وہ دکھایا جاتا تھا. دیکھو میں کتنا غریب پرور ہوں. اور اتنے غریب پرور تھے. آپ نے آج کے اخبارات میں پڑھا ہوگا، وہاں ادھر کل کے اخبارات میں. آج میں جہاز میں آ رہا تھا تو یہاں آج کے اخبار میں وہ خبر لگی ہوئی تھی. ایک صاحب نے 1 سال میں 4 ارب روپے اپنے اکاؤنٹ میں
ڈال دیے 4 ارب، اور اپنا نام رکھا محبوب پردیسی۔ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو؟ انشاءاللہ یہ سارا کھیل مصنوعی تھا۔ یہ آگ لگانے والے پالتو ہیں ان کے، کبھی ان کو بلا کے بغل میں بٹھا لیتے ہیں، کبھی ان کو بلا کے بغل میں بٹھا لیتے ہیں۔ شاباش شاباش، بجھنے نہ پائے آگ، بجھنے نہ پائے، لڑاؤ لڑاؤ امت کو، آگ لگاؤ تاکہ یہ کسی قابل نہ رہیں، یہ آپس میں لڑ مریں اور ہم لوٹ لوٹ کر باہر لے جائیں سب کچھ۔ اگر اللہ کی حکمرانی نہیں ہوگی تو یاد رکھیے گا حضرات علماء کرام، ارباب علم و دانش، آپ کی عبادت اور آپ کی عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں ہوں گی۔ عبادت کی حفاظت کے لیے طاقت ضروری ہے، اور طاقت اس وقت ملے گی جب آپ اللہ سے وفا کریں گے۔ طاقت اس وقت نہیں ملے گی جب آپ پر امریکہ راضی ہوگا، طاقت اس وقت ملے گی جب آپ پر اللہ راضی ہوگا۔ اگر امریکہ سب کچھ ہوتا تو اتنے چھوٹے سے آدمی سے کیوں ڈرتا ہے؟ اتنے چھوٹے سے آدمی سے کیوں ڈرتا ہے وہ؟ طاقت اس وقت ملے گی جب آپ پر اللہ راضی ہوگا۔ اگر امریکہ سب کچھ ہوتا تو اتنے چھوٹے سے آدمی سے کیوں ڈرتا ہے؟ اتنے چھوٹے سے آدمی سے کیوں ڈرتا ہے وہ؟ اس کا نام آ جائے تو کئی مرتبہ اسے باتھ روم آنا جانا پڑتا ہے، پتلون بدلتا ہے وہ وائٹ ہاؤس۔ اگر ایٹم بم ہی سب کچھ ہوتا، میزائل ہی سب کچھ ہوتے، اگر نیوکلیئر ہی سب کچھ ہوتا تو پھر وہ بے سر و سامان اتنا سا آدمی اس سے ڈرتا کیوں ہے؟ یہ میں کہاں سے لاؤں وہ الفاظ کہ میرے دل کی بات کی ترجمانی ہو سکے؟ اللہ کے وفادار کو، اللہ کا وفادار کتنا طاقتور ہوتا ہے طاغوت کی نظر میں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ حکومت اللہ کی یہ پہلا سبق، پھر سجدہ بھی اللہ کا، قیام بھی اللہ کا، رکوع بھی اللہ کا، ہمارا معبود بھی وہی، مسجود بھی وہی، علام الغیوب کا ساز و دستگیر و حاجت روا و مشکل کشا بھی وہی، لیکن اس سب کچھ سے پہلے حکمران بھی وہی۔ دل اس وقت بیمار ہوتا ہے جب اس میں شرک کا کینسر پیدا ہو جائے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارباب علم و دانش دل کی بیماری کے عالمی سرجن ہیں، عالمی سرجن ہیں دل کی بیماریوں کے، اور میں وثوق سے کہتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بیماروں کا علاج کیا، پیار سے کیا، غضب سے نہیں کیا، آپریشن بھی کیا تو پیار سے کیا۔ یہ کون آیا؟ حضور یہ حضرت حمزہ کا قاتل معلوم ہوتا ہے، تو چہرے سے نقاب ہٹاؤ نا۔ اس نے نقاب ہٹا لی، وہ واقعی حضرت حمزہ کا قاتل تھا، وہ واقعی حضرت حمزہ کا قاتل تھا، شہداء احد کے سید حضرت حمزہ کا قاتل تھا، وحشی بن حرب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا میرے جرائم بھی معاف ہو سکتے، میرا جرم معاف ہو سکتا ہے؟ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ بہت مایوس ہے، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھ جیسے انسان کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر تو اللہ کے دین کو سچا مان لے تو تیرے ماضی کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ کہتا ہے اللہ کے رسول اسی لیے آیا ہوں، اللہ کو وحدہ لا شریک اللہ مانتا ہوں، آپ کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں،
قرآن کو آخری کتاب مانتا ہوں، تمام انبیاء اور رسول کی صداقت پر ایمان لایا ہوں، فرشتوں کو سچا مانتا ہوں، یوم آخرت پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں اور اسلام کو آخری دین سمجھتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں کہ آج سے تیری جہنم جنت سے بدل گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایسا سرجن، ایسا سرجن، ایسا سرجن، ایسا معالج کہتا ہے اللہ کے رسول میں وہی ہوں جس کی شقاوت کا آپ کے دل پہ اتنا اثر ہوا تھا احد میں کہ آپ اشکبار ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول میں حمزہ کا قاتل ہوں، اور قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ مومن کا قاتل دائمی جہنمی، اور اللہ کے رسول میرا کیا بنے گا؟ میں تو ایک مومن اعظم کا قاتل ہوں، اس مومن کا قاتل ہوں جس کی مظلومیت کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں برس پڑی۔ اللہ کے رسول میرا کیا بنے گا؟ قرآن نے تو مجھے یہ خبر سنائی ہے کہ مومن کا قاتل دائمی جہنمی۔ رحمت عالم نے فرمایا تم نے آگے نہیں پڑھا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ وعید تو ہے مومن کے قاتل کے لیے، لیکن اگر کوئی توبہ کرے، رجوع کر لے، کفر کو چھوڑ کر ایمان لے آئے، اعمال بھی اچھے کر لے، تو میرے رب نے فرمایا ہم اس کی سیئات کو حسنات سے بدل دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں خطاؤں کی سیاہی مٹا کر خوبیوں کی روشنی بھر دیتے ہیں کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کہتا ہے اللہ کے رسول الحمدللہ لگتا ہے کہ قرآن تو کسی شخص کو جہنم میں نہیں جانے دے گا، لگتا ہے قرآن کسی شخص کو برباد نہیں ہونے دے گا، الحمدللہ۔ لیکن اللہ کے رسول یہ جو اعمال صالح ہیں، اعمال صالح اگر میں اس معیار پہ پورا نہ اتر سکوں تو لوگ تہجد کی نوافل کے لیے اٹھیں، لوگ خیرات دیں، صدقات دیں، لیکن مجھ سے یہ نہ ہو سکے تو اس لیے کہ میں نفس کے ہاتھوں مغلوب ہوں، میرا نفس بہت شریر ہے، اندیشہ ہے کہ میں اس اعمال حسنہ کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکوں گا۔ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جن سے زندگی کے سفر میں صغائر کا ارتکاب ہوا، ٹھوکریں کھائیں، غلطیاں ہو گئیں، ان سے کہہ دیجئے اپنے گناہوں کے ہجوم کو دیکھ کر مایوس نہ ہوا کرو، تمہارے گناہ میری رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے اللہ کے رسول میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسلام کے تقاضے پورے کروں، آپ کی تعلیمات کے تقاضے پورے کروں، مجھے اپنے غلاموں میں شمار کیجیے۔ اللہ کے رسول اگر کوئی غلطی ہو جائے
تو میں اللہ کی رحمت اور آپ کی شفاعت کی امید رکھتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتوں کا خیال کرنا. ایک تو یہ کہ شرک نہ کرنا. اب اگر تم نے شرک کیا تو معاف نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت اور میری شفاعت کے بھروسے پر شرک نہ کرنا کہ اللہ نے واضح الفاظ میں اعلان کر دیا ہے مشرک کو معاف نہیں کیا جائے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. باقی جسے چاہے اللہ معاف کر دے. مشرک کے لیے معافی نہیں ہے. شرک نہ کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذرا میرے سامنے کم آیا کرنا، اس لیے کہ جب تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا کی لاش کے ٹکڑے یاد آ جاتے. بس یہ جملہ تو پھر وحشی کے دل کی دنیا میں ایک طوفان پیدا کر گیا. یا اللہ تو کرم فرما، میرے ہاتھوں سے تیرا ایک دوست قتل ہوا ہے، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوست قتل ہوا ہے. اب تو کرم کر کے میرے ہاتھوں سے اپنا اور اپنے رسول کا کوئی دشمن بھی مروا دے تاکہ قضا ادا ہو جائے، بیلنس ہو جائے. اللہ کتنا رحیم و کریم ہے کراچی کے روشن ضمیروں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، اچھا آج آپ ایک بات بتائیں گے مجھے، تحریک تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے پہلے شہید کا نام بتائیں گے آپ؟ اسلام کی عزت و ناموس پر جان دینے والا کردار تو میں. تیرا ایک دوست قتل ہوا ہے، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوست قتل ہوا ہے. اب تو کرم کر کے میرے ہاتھوں سے اپنا اور اپنے رسول کا کوئی دشمن بھی مروا دے تاکہ قضا ادا ہو جائے، بیلنس ہو جائے. اللہ کتنا رحیم و کریم ہے کراچی کے روشن ضمیروں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، اچھا آج آپ ایک بات بتائیں گے مجھے، تحریک تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے پہلے شہید کا نام بتائیں گے آپ؟ اسلام کی عزت و ناموس پر جان دینے والا کردار تو میں سمجھتا ہوں آپ کو معلوم ہوگا. سب سے پہلے اسلام کی عزت و ناموس پر جس نے جان کی قربانی دی وہ کون ہے؟ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. بھائی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تحریک تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے پہلے شہید کا نام جی بھائی غازی علم الدین. تو آپ کا یہ ابھی کل کی بات ہے، میں اس وقت سے شروع کر رہا ہوں. میرے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. شاباش، ٹھیک کہا میرے بیٹے نے، ٹھیک کہا میرے بچے نے. بڑا وہ ہوتا ہے جس کا علم بڑا ہو. حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بیٹے ہیں سیدہ ام عمارہ کے. یہ ام عمارہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون احد کا خطاب عطا فرمایا، یہ ایک علیحدہ تذکرہ ہے، بڑا پرشکوہ تذکرہ ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا ہوں. حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے تجارتی سفر سے واپس آ رہے ہیں کہ مسیلمہ کذاب کے درندوں کے ہتھے چڑھ گئے. انہوں نے پکڑ کر مسیلمہ کے پاس سیدنا حبیب کو پیش کیا.
اور مسلمہ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ حبیب نے فرمایا اب تو یمن سے آ رہا ہوں، اصل میں میرا تعلق مدینہ طیبہ سے ہے، میں مدینہ کا باشندہ ہوں۔ مسلمہ نے کہا محمد بن عبداللہ کو جانتے ہو؟ حبیب نے کہا انہیں کو تو جانتا ہوں، ان کو نہیں جانوں تو کس کو جانوں؟ ان کو اتنا جانتا ہوں کہ باقی جس کو بھی جانتا ہوں ان کی نسبت سے جانتا ہوں۔ وہ میرے قائد بھی ہیں، میرے محبوب بھی ہیں، وہ محمد الرسول اللہ۔ تو نے محمد بن عبداللہ کا، وہ محمد الرسول اللہ۔ اب مسلمہ کہتا ہے مجھے بھی رسول اللہ کہو، وہ آنا ایسا رسول اللہ۔ حبیب کہتا ہے لا انت کذاب، بغیر کسی تکلف کے انت کذاب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ولا نبی ولا رسول بعد ولا امت بعد امتی ولا کتاب بعد کتابی۔ یوں جو ہاتھ کھڑا کر کے شہادت دے رہا ہے نا حبیب، مسلمہ کذاب نے درندگی کی حد کرتے ہوئے تلوار سے حبیب کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب یہ ہاتھ کٹا تو دوسرا ہاتھ اس نے اٹھا لیا، مسلمہ نے وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا، خون میں نہا گیا۔ مسلمہ کہتا ہے اب کیا کہو گے؟ یہ تیرے دونوں ہاتھ کٹے ہیں، گلا کٹنا بھی قریب ہے، اب بتاؤ۔ حبیب بن زید فرماتے پہلے تو صرف میرا ایمان تھا، پہلے تو صرف میرا عشق تھا، اب میرے عشق میں میرا خون بھی شامل ہو گیا، اب تو بات کچھ اور ہو گئی ہے۔ ہاں کراچی کے روشن ضمیروں، یہ لذت آشنائی بھی کبھی آپ نے زندگی کے سفر میں لذت آشنائی سے بھی واسطہ پڑا کبھی آپ کو؟ کبھی کسی سے محبت کی ہے آپ نے؟ کیا محبت ہوگی ہماری بھی کسی غلاظت کے مجسمے سے، کسی بدبو کی ٹینکی سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر کے دیکھیے، پھر آپ کو اندازہ ہو کہ لذت آشنائی کسے کہتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ میں نے کشمیر کے محاذ پر ایک بیٹی کو دیکھا، ایک بازو کٹ چکا ہے اس کا، ایک بازو سے گن لیے ہوئے آگ برسا رہی ہے کفر کے نمائندوں پر، خون بھی، کپڑے بھی خون آلود ہیں، بازو بھی کٹ گیا ہے اور بھی جسم زخموں سے آباد ہے۔ اب وہ کیفیت الفاظ میں نہیں لا سکتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹی تجھے تو ہسپتال ہونا چاہیے تھا، تو یہاں بیٹھی ہے؟ بڑی دو ٹوک نگاہوں سے مجھے یوں دیکھ کے کہنے لگی ہسپتال میں جا کے کیا کروں گی، مجھے جنت جانا ہے۔
پھر کہنے لگی میری والدہ بھی چلی گئی ہے، میرے ابو بھی چلے گئے ہیں، میرے 2 بھائی بھی چلے گئے ہیں، مجھے جلدی ہے، مجھے جلدی ہے وہیں پہنچنے کی۔ تو خدا کی قسم کارگل میں ایسا ہی ہوا۔ کارگل میں میرے عظیم نوجوانوں نے اپنے ماضی کے وہ شاندار کارنامے دہرائے ہیں کہ آنے والا مورخ انہیں نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ جس بدبخت نے میرے ان عظیم جانبازوں اور میرے ان عظیم سرفراشوں کی قربانی کا جا کے وائٹ ہاؤس میں سودا کیا ہے، انشاءاللہ اسے اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ اسے اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ مسلمہ کذاب فرط غضب میں پاگل ہو گیا اور حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو گرا کر ان کے جسم پر کودتا رہا، نیزے مارتا رہا۔ حبیب ابن زید نے اسی حالت میں جان آفرین کے سپرد کر دی، شہید ہو گئے۔ ام عمارہ کو جب اطلاع ملی، اطلاع دینے والے نے ذرا سہمے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، ماں میں آپ کے لیے ایک خبر لایا ہوں، شاید آپ کو دکھ ہوگا لیکن ہر انسان فانی ہے، ہر انسان کو دنیا چھوڑ دینی ہے۔ ام عمارہ صاحب بصیرت تھیں، فرمانے لگی جو ہو چکا ہے جلدی بتاؤ، تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے ساری تفصیل بتا دی تو ام عمارہ فخر سے سر اونچا کر کے کہنے لگی، شاباش میرے بیٹے، تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ میں دنیا میں بھی تجھ پہ فخر کرتی ہوں، حشر میں بھی تجھ پہ فخر کروں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اور آقا نامدار کی ختم نبوت پر تو نے اپنی جان قربان کر دی۔ شاباش میرے بیٹے، تو میرا قابل فخر بیٹا تھا نا۔ نعرہ تکبیر، پھر رب العزت سے التجا کرتی ہے، یا اللہ جب تک مسلمہ کو مرا ہوا نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بعض بندے، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ پر حجت میں کبھی کوئی بات کرتے ہیں اور اللہ اپنے ان بندوں کی بات کو پورا فرماتے ہیں۔ ام عمارہ نے ندائے خفی سے اللہ کے حضور التجا کی، یا اللہ مسلمہ کو جب تک ان آنکھوں سے مرا ہوا نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے جو لشکر ترتیب دیا، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمان 7 یا 8 ہزار تھے کل، اور مسلمہ کذاب کا قبیلہ 40,000۔ جب یہ لشکر عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے میدان جہاد پر جانے لگا تو چپکے سے اس لشکر میں ام عمارہ بھی چل پڑی اور چپکے سے اس لشکر میں وحشی بن حرب بھی شامل ہو گئے کہ ان دونوں کی التجا تھی، ان دونوں کی آرزو تھی۔ یہ دونوں قوتیں متصادم ہوئیں، اللہ نے مسلمانوں پر کرم کیا۔ ایک مجاہد نے اس باغ کا دروازہ جا کے کھول دیا، حدیقۃ الرحمان اس باغ کا نام رکھا ہوا تھا مسلمان نے، حدیقۃ الرحمان۔ یہ ان کی چور بازاری بہت پرانی ہے، جیسے انہوں نے اپنے ٹھکانے کا نام ربوہ رکھا ہوا تھا، حالانکہ ربوہ کی اصطلاح قرآن کریم میں وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ کس کے لیے آئی ہے؟ سیدہ مریم کے لیے اور سیدنا
عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نے اپنے اس باغ کا نام حدیقۃ الرحمان رکھا ہوا تھا. اتنا بڑا دروازہ تھا آہنی اور سیلابی کہ جس کو کھولنے کے لیے سینکڑوں افراد کی ضرورت ہوا کرتی تھی. جس دروازے کو سینکڑوں سورما کھولتے تھے رحمت عالم سے ایک مجاہد نے اسے کھول ڈالا. ایک مجاہد. اور مسلمانوں کا یہ سرفروش جہاں پاس لشکر اس حدیقہ میں داخل ہوا. ام عمارہ ہاتھ میں پرچھی لیے ہوئے راستہ بناتی ہوئی مسلمہ کذاب کے سورماؤں کے اندر سے گھستی ہوئی راستہ بناتی ہوئی مسلمہ تک جا پہنچی. اور مسلمہ گھوڑے کے سوار حیرات کی زیریں پہن رکھی ہے, کوئی تلوار اس پر اثر نہیں کرتی, سوچ رہی ہے کیا کروں. گھوڑے پہ بھی ہے, زیریں بھی پہن رکھی ہے, سوچ رہی تھی کہ 2 تلواریں چمکیں اور مسلمہ کے سر پہ پڑی. یہ دشمن رسول کٹی ہوئی پتنگ کی طرح گھوڑے سے لڑکھڑاتا ہوا نیچے گرا. ام عمارہ حیران رہ گئی, یہ تلواریں کہاں سے آئی ہیں. یوں پلٹ کے دیکھا تو 2 تلواریں چلانے والے 2 افراد, ایک اپنا بیٹا عبداللہ ابن زید انصاری تھا اور دوسرا وحشی بن حرب. اپنا بیٹا عبداللہ ابن زید انصاری تھا اور دوسرا وحشی بن حرب, جن کی تلواروں نے مسلمہ کا کام تمام کر دیا. اور وحشی بن حرب نے بڑی تیزی کے ساتھ مسلمہ کا سر قلم کیا اور پھر اپنی تلوار کی علی پر اٹھا کر فوجی مستی میں رقص کرتے ہوئے مجاہدین اسلام سے فرمانے لگے, میں نے حمزہ کو قتل کیا تھا احد میں, جن کی مظلومیت نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشکبار کر دیا تھا. آج اللہ کا مجھ پہ کرم ہوا کہ رسول اللہ کے دشمن کو بھی میرے ہاتھوں سے اللہ نے مروا ڈالا ہے. حشر میں اسی ادا کے ساتھ رحمت عالم کی خدمت میں پیش ہوں گا اور عرض کروں گا, اللہ کے رسول میں نے قضا ادا کر دی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ صحابہ. خیر یہ بیچ میں بات آ گئی تھی, معافی چاہتا ہوں. میں یہ آج کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انسان کے دل کی بیماری کے عالمی سرجن ہیں, عالمی سرجن ہیں. اور میں وثوق سے کہتا ہوں کراچی کے روشن ضمیروں, انسانی تاریخ میں قدیم و جدید مذاہب کا مطالعہ کیجئے, انشاءاللہ آپ کو میری اس بات سے اتفاق ہوگا. آپ تو خیر میرے اپنے بھائی ہیں, میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو اسلام کو نہیں مانتے, جو امت مسلمہ میں سے نہیں ہیں, جو ہمارے دائرہ اخوت میں نہیں ہیں, میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق اور مہربان معالج کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا. آج اس بات کی بہت ضرورت ہے. بدقسمتی سے یہ بیماری بہت پھیل گئی, دل بیمار ہیں. لوگ کہتے ہیں خون بلاک ہو جائے تو دل خطرے میں ہوتا ہے, انسانی زندگی خطرے میں ہوتی ہے. میں کہتا ہوں عقیدے میں اگر شرک کے جراثیم آ جائیں تو دنیا بھی خطرے میں ہے, آخرت بھی خطرے میں ہے. آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے دل و نگاہ صحت مند ہونے چاہیے, ہمارے عقیدے میں بیماری نہیں ہونی چاہیے, سنت میں بدعات کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے, توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. سنت میں بدعات کی ملاوٹ کرنے والے رحمت عالم سے بے وفائی کر رہے ہیں. اور بڑی عجیب بات ہے, بڑا عجیب اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا لا یغفر ان یشرک بھی, اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا, وہاں یہ بھی فرمایا کہ بدعتی فی النار, سنت میں بدعات کی ملاوٹ کرنے والا بھی جہنمی ہے. ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں وہ
بدعت حسنہ کی استثناء ہے. بدعت حسنہ میں کہتا ہوں مولوی صاحب بدعت کوئی بھی حسنہ نہیں ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی الکراچی نہیں فی النار. کل بدعت ضلالہ الا ہے یہاں کوئی الا استثناء ہے کوئی کہ یوں تو ہر بدعت گمراہی ہے. ہاں البتہ بدعت حسنہ گمراہی نہیں ہے. نہیں ہے استثناء. جس طرح ہر شرک لعنت ہے اسی طرح ہر بدعت بھی لعنت ہے. اس لیے کہ بدعت سنت کے مقابلے میں ہے. ضد ہے سنت کی. ایمان کی ضد کفر. ایمان کا ضد کفر. جس طرح کے محبت کی ضد عداوت, روشنی کی ضد اندھیرا. توحید کا ضد شرک تو سنت کا ضد بدعت. بدعت سنت کی ضد ہے. کوئی حسنہ نہیں ہوتی. اصل میں ہمارے بعض دوست گنجائش نکالنا چاہتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے یہ جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں کیا صحابہ نے اور اہل بیت نے کیا؟ نہیں کیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ حرج کیا ہے؟ یہی حرج کیا کم ہے کہ جو رحمت عالم نے نہیں کیا, آپ کے صحابہ اور اہل بیت نے نہیں کیا, میں اگر وہ دین سمجھ کر کروں تو یہ کیا کوئی تھوڑا حرج ہے؟ اس سے بڑا حرج کیا ہوگا؟ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے. جو کچھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ کے صحابہ اہل بیت نے کیا, دین اسی پہ مکمل ہو گیا. کوئی پہلو ناقص نہیں کہ اس کو میں اور آپ پورا کرے. دین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ مکمل ہو گیا. اب ہماری اور پوری امت کی کامیابی اس میں ہے کہ مکمل اتباع کی جائے رحمت عالم کی سنت کی, اور توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ کی جائے. انشاءاللہ ہم بھی مضبوط ہو جائیں گے, ہمارا وطن بھی مضبوط ہو جائے گا. قرآن کریم دل کی بیماریوں کا علاج ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی تھی. قرآن کریم سے وابستہ ہو کر کمزور قومیں مضبوط بن جاتی ہیں اور کچھ بد نصیب قرآن سے ہٹ کر مضبوط کمزور ہو جاتے ہیں. آج ہمیں مضبوط ہونا چاہیے تھا. نصف صدی کا ہم نے سفر کر لیا. اگر ہم تھوڑا سا ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ چائنا تقریباً ہمارے قریب قریب آزاد ہوا. آج اس سے امریکہ ڈرتا ہے اور ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں. چائنا انگریزی کے بغیر نہ صرف زندہ ہے بلکہ طاقتور ہے. چائنا انگریزی نہیں بولتا, جاپان انگریزی نہیں بولتا, فرانس انگریزی نہیں بولتا. میں کئی مرتبہ فرانس گیا ہوں. پیرس میں ایئرپورٹ پر ٹرانزٹ میں ہوتے ہوئے بھی اگر میں وہاں کے کسی آدمی سے ٹرمینل کا پوچھوں, چینل کا پوچھوں انگلش میں, تو وہ مجھے جواب نہیں دیتے. جانتے بھی ہیں, ہنستے بھی رہتے ہیں, لیکن جواب نہیں دیتے. جرمنی, فرانس, جاپان, چائنا, کوریا, تائیوان, سنگاپور انگلش کے بغیر زندہ ہیں. ہم انگلش کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. کون سی مجبوری ہے؟ اور بعض لوگوں کا یہ خیال کہ انگریزی نہیں پڑھیں گے تو روٹی کہاں سے ملے گی.
میں نے آج تک کسی حافظ قرآن، قاری قرآن اور عالم دین کو بھیک مانگتا ہوا نہیں دیکھا۔ البتہ دبئی کے مرشد بازار میں ایک گریجویٹ کو میں نے ریڑھی کھینچتے ہوئے دیکھا، پسینے میں ڈوبا ہوا، وہاں گرمی تو زیادہ ہوتی۔ میں نے پوچھا بھائی لگتے تو پاکستانی ہو، ٹریفک رکا ہوا تھا، قریب آ کے وہ کھڑا ہوا، کھینچنے والی، ہاتھ سے کھینچنے والی ریڑھی پر کپڑوں کے اس نے تھان رکھے ہوئے تھے، لگتے تو پاکستانی ہو۔ اس نے کہا پاکستانی ہوں، گجر خان کا رہنے والا ہوں۔ میں نے کہا یہاں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا یہی کرتا ہوں۔ کہ پڑھے لکھے نہیں ہو؟ اس نے کہا گریجویٹ ہوں، بی اے کیا ہے۔ میں نے کہا پھر بی اے کیا اور یہ کرتے ہو؟ کہنے کہا ہاں، سندیں جو ہیں وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، پراٹھے تو نہیں ہے کہ میں انہیں کھاؤں۔ پیٹ تو پراٹھے مانگتا ہے، سرٹیفکیٹ میں کیا کروں؟ جوتے گھس گئے، اسلام آباد اور لاہور کے دفاتر کا چکر لگاتے ہوئے مجھے نوکری نہیں ملی، مجبوراً یہاں آیا ہوں۔ یہ میں نے اس کو دیکھا۔ پھر اگلے دن راولپنڈی میں ایک گریجویٹ کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ اس کو دیکھ کر تو میرے آنسو نہ روکے، اس لیے کہ جو اس نے کہانی سنائی، میں نے اس کے چہرے سے جو کرب محسوس کیا، میں نے جو اس کے چہرے سے اذیت محسوس کی، میں نے اس کو بلا لیا اور میں نے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ تم بہت مجھے نروس لگتے ہو، بہت پریشان لگتے ہو، کیا بات؟ اب اس نے جو کہانی سنائی ہے وہ میں یہاں آپ کے سامنے دوہرا بھی نہیں سکتا، مجھے افسوس ہے۔ باوقار زندگی گزارنے کے لیے انگریزی پڑھنا ضروری نہیں ہے، بے شک پڑھیے، انگریزی بھی پڑھیے، میں آپ کو روکتا نہیں ہوں، لیکن انگریزی کو آقا نہ بنائیے، انگریزی کو لونڈی بنا کے رکھیے، اپنے گھر کا غلام بنا کے رکھیے، اس سے کام لیجئے اس طرح جس طرح کہ آپ گھر کی حفاظت کے لیے کتے پالتے ہیں، اسی طرح اس کو بھی پالیے، لیکن اس کو اپنا آقا نہ بنائیے، اپنا آقا اس کو بنائیے، قرآن کریم، قرآن کریم کو اپنا آقا بنائیے۔ آپ سمجھے؟ میں ان خاندانوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، جامعہ عثمانیہ کے انتظامیہ، جو لوگ اس کا تعاون کر رہے ہیں، اس گلشن علم و حکمت کی آبیاری میں قربانی دے رہے ہیں، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج 35 بچوں نے حفظ، 36 بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوا ہے، انشاءاللہ حشر میں یہ کارکردگی آپ کی نجات کا باعث بنے گی۔ قرآن کی اشاعت میں، قرآن کی ترویج و تقویم میں اللہ نے آپ کو جو یہ عزت عطا فرمائی ہے، اس پر آپ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ پھیلائیے اسے اور پھیلائیے۔ ہمارے دوستوں نے کہا تھا دینی مدارس ایسے ہیں اور ویسے ہیں، دینی مدارس ہیں وہ نہیں ہیں، یہ بڑی نازک چیز ہے لیکن بڑی مضبوط چیز ہے، یہ چل نہیں رہے، چلائے جا رہے ہیں، یہ چل نہیں رہے، چلائے جا رہے ہیں۔ چل تو رہے ہیں یونیورسٹیاں، چل تو رہے ہیں کالج، جن کو انجیوز چلا رہے ہیں، جن کو ویسٹ چلا رہا ہے، یہ دینی مدارس اللہ کے کرم سے انشاءاللہ کوئی طاقت اس شمع کو نہیں بجھا سکتی۔ جو ان سے ٹکرائے گا وہ خود نشان عبرت بن جائے گا۔ نعرہ تکبیر! آج اٹک کے قلعہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دوست، آج کے اخبار میں تھا داڑھی رکھ لیے۔ مجھے دوستوں نے بتایا اسلام آباد کے مسلح بھی منگوایا ہے۔ جب کیا تنگ بتوں نے تو خدا یاد آیا، نہ معلوم آج کل کیا کیا یاد آتا ہوگا، کیا کیا یاد آتا ہوگا۔ میرے ساتھ ایک آیت تو دہراؤ یار، حزن الحمدللہ الحمدللہ
شكور إن ربنا لغفور شكور. ایک کتاب آ رہی ہے جی، خطابات اور مقالات، میرے دوستوں نے کچھ کیسٹوں سے، پوری دنیا کی کیسٹوں سے میرے الحمدللہ الحمدللہ الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور إن ربنا لغفور شكور. ایک کتاب آ رہی ہے جی، خطابات اور مقالات، میرے دوستوں نے کچھ کیسٹوں سے، پوری دنیا کی کیسٹوں سے میرے بیانات نقل کیے. ایک تو انڈیا میں شائع ہوئی نا پیغام حق و صداقت، اب یہ ایک اور آ رہی ہے 900 صفحات پر مشتمل. ایک دوست نے خط لکھا ہے برودا سے، انڈیا سے، کہ حضرت وہاں آپ کے جو بیانات آئیں گے نا تو قرآنی آیات بھی آئیں گی، ان کے ساتھ اپنا لہجہ بھی لکھ دیجئے گا. لہجہ کہاں سے لکھوں؟ یہ کہاں سے لکھوں بھائی؟ الحمدللہ تیرا شکر ہے یا رب العالمین، تیرا شکر ہے. الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں گنجوں سے نجات عطا فرمایا. کہتے تھے ہمارے پاس کوئی الادین کا چراغ ہے. الادین کا چراغ تو تھا لیکن اس پر تم نے قبضہ کر لیا تھا. قوم اور ملک کے لیے تو تمہارے پاس الادین کا چراغ نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے کیسے آ گیا کہ تم کھڑک پتی بن گئے؟ اپنے آپ کو بھی صحت مند بناؤ، ملک کو بھی بیماریوں سے بچاؤ، ملک کو بھی بیماریوں سے بچاؤ. توحید و سنت کی اشاعت میں زندگی کا ایک ایک سانس وقف کر دو. ارباب علم و دانش علم کو کام میں لاؤ. جنہیں اللہ نے رزق کی فراوانی عطا فرمائی ہے وہ دولت کام میں لائیں. نوجوان اپنی جوانی کو کام میں لائیں، پھیلائیں. وطن عظیم کی ہر کونے میں یہ روح پیدا کریں، یہ ثبات پھیلائیں. انسانی زمین کی آرزو کے لیے سچا مسجود کون ہی پہ ذرا زور دے کر، تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ نصیب فرمائے. دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے، لیکن پیار سے. ہاں میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ دل کی بیماریوں کا عالمی سرجن سب سے زیادہ مہربان ہے اور شفیق ہے. ہماری جبین کی عاجزوں کے لیے سچا مسجود ہی پہ ضرب ذرا ضرب. ہماری جبین کی عاجزوں کے لیے سچا مسجود. بمبئی میں ایک علاقہ ہے مدن پورہ، سنٹر کے قریب. اللہ میرے وہاں کے مسلمانوں کے ایمان اور عزت کی حفاظت فرمائے. آپ یقین فرمائیے بڑا کرم ہے ان پر، ابھی تک ان کی مرکزیت قائم ہے. مولانا انڈیا میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، صرف 2 فرقے ہیں، ہندو مسلمان، ختم. کوئی اور مسلمانوں میں فرقہ واریت کی بنیاد پر کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. میں نے یو پی سے بہار تک اور مہاراشٹر تک 13 سفر کیے ہیں انڈیا کے اس وقت تک. ملاوٹ والی اذان نہیں سنی میں نے، ملاوٹ والی اذان نہیں سنی.
وہاں کی اذان وہی ہے جو مسجد نبوی کے منبروں سے بلند محرابوں سے میناروں سے بلند ہو رہی ہے اور مسجد حرام کے میناروں سے بلند ہو رہی ہے. وہاں کے مسلمانوں نے جب ہی پہ ضرب لگائی تو چاروں طرف سے بلڈنگوں سے ہندو نے یوں دیکھنا شروع کیا, یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے ان سے کہا کچھ بھی نہیں ہو رہا, آرام سے بیٹھو, یہ ہمارے دین کی بات ہے, یہ ہمارے مذہب کی ضرورت ہے, ہم اپنی دین کی بات کر رہے ہیں, ہماری عبادت ہے. اور پھر آرام سے کہا ہمارا ایٹم بم بھی یہی ہے. ہم یہ سائنسی ایٹم بم پر اتنا زیادہ انحصار نہیں کرتے جتنا اس پر کرتے ہیں. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود, یہ صحت مند لوگوں کی علامت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُشْرِكِينَ نہیں, وَرَحْمَةٌ لِّلْمُبْتَدِعِينَ نہیں, وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. شاید اچھی چیز ہے, شاید اچھی چیز ہے نا, گیدڑ کو ہضم نہیں ہوتی. اچھا, صفراوی بخار کا مارا ہوا ہو نا تو سیب بھی اس کو کڑوا لگتا ہے, سیب کڑوا نہیں ہوتا, اس کا اپنا منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے نا. ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود, علام الغیوب, کارساز, دستگیر, حاجت روا, مشکل کشا, فروغ دیجئے اسے, فروغ دیجئے, وطن عزیز کے کونے کونے میں پھیلائیے. انشاءاللہ ساری بیماریاں دور ہوں گی, سارے دکھ دور ہوں گے افغانستان کی طرف. افغانستان میں ایک بھی بدعتی نہیں, ایک. اگر بدعتی ہوتے تو انہیں یہ کامیابی نہ ملتی. جائیے دیکھ لیجیے, نہ کوئی دربار نہ درباری. یہ درباری مؤنث ہے, دربار کی یہ کیا ہے؟ کیوں کراچی کے دوستوں, علم دانش کے ارباب سے عرض کرتا ہوں, مشرک کبھی مجاہد بن ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے, ناممکن. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, مشرک کبھی مجاہد بن ہی نہیں سکتا. مجاہد بننے کے لیے موحد ہونا ضروری ہے. صدیق اکبر سے لے کر شاہ اسماعیل شہید تک, مجدد الکفانی اور شاہ عبد القادر گیلانی سے لے کر ملا عمر تک, مجاہدین اسلام, مجاہدین اسلام, شاہ عبد القادر گیلانی سے لے کر مجدد الفسانی سے لے کر ملا عمر, جتنے بھی مجاہد نظر آئیں گے سب موحد ہوں گے. مجاہد ہونے کے لیے موحد ہونا ضروری ہے, جس طرح کے باپ ہونے کے لیے مرد ہونا ضروری ہے. ہاں, اقبال کہتا ہے بطحا کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری, اس شاخ سے کہتا ہوں آؤ تمہیں کندھار لے چلوں, قوم کے نذرانے پہ تلے ہوئے تبرکات آؤ تمہیں عشق کے سفر پہ لے چلوں. پلیٹیں چاپ چاپ کر آپ نے فنا کر دیا قوم کو, آؤ میں تمہیں عشق کے سفر پہ لے چلوں. دسترخوان پہ پلیٹیں سجی ہوں تو سریں بڑی پھوٹتی ہیں.
فائدے ہوں گے، دو فائدے ہوں گے. ایک تو آپ مجاہد بنیں گے انشاءاللہ، صحیح معنوں میں عشق رسول کی پہچان ملے گی آپ کو صحیح معنوں میں، اور دوسرے آپ سماعت بھی ہو جائیں گے. یہ جو فیکٹس کے سٹاکسٹ بنے ہوئے فیکٹس سمارٹ ہو رہے ہیں انشاءاللہ. سمارٹ پہاڑ پہ چڑھیں گے، پہاڑ سے اتریں گے، ایک سے اتریں گے دوسرے پہ چڑھیں گے، پہاڑ پتھروں سے واسطہ پڑے گا، پتھر ہو جاؤ گے انشاءاللہ. بطحا کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کہیں پر سیل رواں ہمارا. اے آپ جوئے گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. سالار کارواں تھا میرے حجاز اپنا، سالار کارواں تھا میرے حجاز اپنا، جس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. آؤ بچوں آؤ، آپ کے سر پہ ہم دستار باندھیں. انت الوهاب اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم احسن اخلاقنا بنور القرآن. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما. فلسطین، چیچنیا، افغانستان، کشمیر، بوسنیا، کوسوو اور الجزائر کے اور صومالیہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. وطن عزیز پاکستان کو اے اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما. دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا فرما. دینی مدارس و مراکز کو ترقی و فروغ عطا فرما. اس ادارے کو بھی اے اللہ جامعہ عثمانیہ احیاء العلوم کو ہماری توقعات سے کہیں زیادہ استحکام اور فروغ عطا فرما. جن بچوں نے قرآن کریم کے تحفیظ مکمل کر لی، جن نوجوانوں نے دینی علوم کی تحصیل مکمل کر لی، یا اللہ انہیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، انہیں مجاہد بنا اور ان کی زندگیوں کو علوم قرآنی اور علوم حدیث سے منور فرما. جن دوستوں کا تعاون کام آیا، اساتذہ کا علم اور محنت کام آئی، یا اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرما. ان کے اس جذبے کو اے اللہ خوب قبول فرما. تمام دینی مدارس و مراکز کی ترقی اور فروغ کے لیے میں دعا کرتا ہوں. تو اپنے کرم سے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. ہمارے کچھ دوستوں نے خاص طور پر اس سلسلے میں دعا کے لیے کہا، بالخصوص ہمارے عزیز عبد القادر سما کی والدہ بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما. عبد المجید کو بھی اللہ تعالیٰ جسمانی اور روحانی صحت عطا فرمائے. آپ سب حضرات جنہوں نے دعا کے لیے کہا، وہ اور جنہوں نے نہیں، میرا اللہ ان سب کو جانتا ہے، تو اپنے کرم سے ان سب کو شفا کاملہ نصیب فرما. بس وہ جب استعارہ ہو گیا نا، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے کرم سے شفا کاملہ عطا فرمائے. آپ دوست جو دور دراز سے تشریف لائے، اللہ آپ کو بھی
دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ.